15 منٹ دیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے. بھائی شویب کو اور خدا کے کلام کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تعلیم ہیلویا. خدا کا زندہ جلالی اور خوبصورت نام ہے. آپ سب کو جیمسی کی پیار بھرا سلام. آپ کو بھی سلام. اور اس طرح مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. میرا ایمان ہے کہ آپ سب ٹھیک ہے. میں بھی ٹھیک ہوں خدا کے فضل سے. اور خدا نے ہم سب کو سنبھال کے رکھا اپنی پناہ میں, اپنی حفاظت میں. خدا کی ساری بھلائیوں کے لیے, خدا کے فضل کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یس. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں, آج کے جو دن میں ہمیں جو خوشی ملی ہے, جیسے بھائی عاشر نے بتایا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اپنے وعدے کے انوسار. اس نے صلیبی موت گوارا کی. کیوں؟ ہمیں بچانے کے لیے, ہمیں پاپوں سے چھڑانے کے لیے. کیونکہ یسوع مسیح سے پہلے موت نے اس دنیا پہ راج کیا. ایک آدمی کے وسیلہ سے جو گناہ ہے وہ ساری انسانیت میں پھیلا, پوری دنیا میں پھیلا. شروعات سے جو ہے وہ پاپ نے کیا کیا؟ راجیہ کیا, حکومت کی. اور اس حکومت کو گرانے کے لیے, توڑنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا. کیونکہ بنا قربانی کیے, بنا خون بہائے نجات ممکن نہیں. بنا خون کے گناہوں کی معافی جو ہے نہیں مل سکتی تھی پرانے نیم کے مطابق. اگر آپ پرانا نیم پڑھیں, وہاں لکھا ہے کہ جو یہودی تھے اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ ایک میمنے کو, نردوش میمنے کو لے کے جاتے تھے ہیکل میں اور اسے ذبح کرتے تھے, تو انہیں ان کے گناہوں سے معافی ملتی تھی اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تھا. وہ گناہوں کی معافی جو وہ لیتے تھے وہ ٹیمپریلی ہوتی تھی. اگر بعد میں پھر گناہ ہوا تو پھر قربانی کی. ان قربانیوں کو ختم کرنے کے لیے گناہ جو ہے وہ انسان کرتا تھا, اور قربانی جو ہے وہ کس کی چڑھائی جاتی تھی؟ پشو کی چڑھائی جاتی تھی, جانور کی چڑھائی جاتی تھی. اس قربانی کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے برے کو, یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ایک ہی دفعہ قربانی کر کے ہم سب کو گناہوں سے کیا دے؟ معافی دے. ہاللیلویا. جیسے بھائی عاشر نے بتایا, بہت ساری باتیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں پرانے عہد نامے میں. اگر آپ اس میں پڑھیں گے گہرائی سے, جب اسرائیل کو نکالا گیا مصر کی غلامی میں سے, تو وہاں پہ بھی نردوش میمنے کا حکم دیا خدا نے کہ سبھی اپنے پریوار کے مطابق ایک نردوش میمنا لیں. جو فسح کی عید منائی گئی تھی وہ یہی عید تھی جب خدا نے اپنی جان کروس کے اوپر دی. یہ وہی عید تھی جو موسیٰ کے دور میں منائی گئی تھی جب اسرائیل وہاں سے نکلا تھا مصر کی غلامی میں سے. عید فسح. ہاللیلویا. وہی عید کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے وہ کروس کے اوپر دی. وہی عید کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنا میمنا نردوش یسوع مسیح اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی جان دے کروس کے اوپر, تاکہ ہم بچائے جائیں, تاکہ ہم گناہوں سے کیا پائیں؟ معافی پائیں. ہاللیلویا. ہم نے سب کچھ سیکھا بھائی عاشر سے کہ یسوع مسیح مرے, جیے. کیوں مرے؟ ہمیں بچانے کے لیے. اس سے آگے ہم بڑھیں گے کہ اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, ہمارا کیا کام ہے. یسوع مسیح نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. جب وہ کروس کے اوپر تھا اس نے کہا پورا ہوا. کیا ہوا؟ پورا ہوا. سب کچھ یسوع مسیح نے پورا کر دیا. اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 33 آیت پڑھیں گے. 4 باب رسولوں کا اعمال اس کی 33 آیت. اس میں لکھا ہے, اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے, اور ان سب پر بڑا فضل تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا تھا؟ بڑا فضل تھا. فضل تھا. اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے.
ہم نکالیں گے مرکز رسول کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 19 حصے، 19 اور 20 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ ہاللیلویہ۔ جب شاگردوں کو یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے وقت حکم دیا کہ اب تم جاؤ اور سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ یہ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے لاسٹ باب میں۔ اور انہیں ان باتوں کو ماننا سکھاؤ جن باتوں کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، یسوع مسیح نے کہا۔ اور اس کے لیے منادی کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جب تک قوت کا لباس نہ ملے تب تک تم یروشلم کو نہ چھوڑنا۔ ہاللیلویہ۔ جب انہوں نے وہ بات مانی، یروشلم کو نہ چھوڑا جب تک ان کو قوت کا لباس نہ ملا، اور جب وہ ملا تب انہوں نے خدا کا کام کرنا شروع کیا اور خدا نے ان کے درمیان کیا کیے؟ معجزے کیے۔ جب انہوں نے منادی کی، گواہی دی خدا کے جی اٹھنے کی، اور وہی سیم بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے، وہی سیم بات خدا ہم سے بھی کرتا ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی کیا دیں؟ گواہی دیں کہ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ اس کی قبر گواہی دیتی ہے کہ وہ جیوت خدا ہے۔ اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ وہ خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا، وہ خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ کیا دکھاتا ہے؟ وہ ثبوت کیا دیتا ہے؟ چن اور چمتکار۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہم نے پڑھا؟ آسمان پر بیٹھ گیا، آسمان پر بیٹھ گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ جب انہوں نے روح کا لباس پایا، خدا سے روح کو پایا، جب ان کو قوت ملی، طاقت ملی، خدا سے جوش ملا، پھر انہوں نے کیا کی؟ منادی کی۔ آج ہم سے بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں اور منادی کریں، لوگوں کے بیچ میں جائیں، بھائیوں سے ملیں، انہیں بتائیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، اور کون سی دینا چاہتا ہے؟ کثرت والی زندگی، چھوٹی موٹی نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ چند سالوں کی ہے۔ پتہ نہیں ہم 50 سال زندہ رہیں گے یا 70 سال زندہ رہیں گے یا 80 سال زندہ رہیں گے، ہم نہیں جانتے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، مگر کون جانتا ہے؟ خدا۔ مگر آنے والی زندگی کو ہم لے سکتے ہیں اس دنیا میں رہ کر۔ مرنے کے بعد جب جہاں ہم جائیں گے اس زندگی کو ہم لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ خدا پر ایمان لا کر، خدا پر بھروسہ کر کر، خدا پر یقین کر کر کہ وہ میرے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور جی اٹھا تیسرے دن، تاکہ میں کیا کروں؟ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یہ زندگی جو ہے، بائبل کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ پردیسی ہیں، کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ جیسے ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اس دبئی دیش میں، ہم یہاں پر کیا ہیں؟ پردیسی ہیں، مسافر ہیں۔ ہم نے ایک دن اپنے گھر میں جانا ہے، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، جب ہمارا دل کرے گا، یا جب ہمارا وقت اس دیش میں پورا ہو جائے گا، یا جب خدا نے چاہا ہم اپنی کنٹری میں جائیں گے، اپنے پریواروں کے پاس۔ ویسے ہی کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ پردیسی ہیں۔ ایک نہ ایک دن یسوع مسیح آئے گا ہمیں لینے کے لیے۔
ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے اس جگہ پر جو جگہ خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے، یا اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، یا اپنی دلہن کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ رومیو کے خط میں پڑھیں تو وہاں پر ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کی مرضی کیا ہے۔ اور رومیو کا خط مقدس پالوس کی طرف سے رومیو کے نام 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں چاہوں گا بھائی شہزاد یا بھائی ارشد اس کو پڑھنے میں مدد کریں۔ 8 باب 8 باب اس کی 11 آیت۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے جسے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ جس روح نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ مردوں میں سے جلایا، وہی روح اگر ہم میں ہے، ہمیں بسا ہوا ہے، تو وہ ہمارے فانی بدن کو بھی کیا کرے گا؟ جلائے گا۔ فانی بدن کیا؟ جو ہلاکت کا بدن ہے، جو فنا ہونے والا بدن ہے۔ یہ جو بدن ہے یہ فنا ہوگا، ایک دن ختم ہوگا، مریں گے، ہم مٹی میں جائیں گے۔ اس فانی بدن کو کیا کرے گا؟ بچائے گا کون؟ خدا کا روح۔ جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے فانی بدن کو بھی جلائے گا۔ کب؟ جب یسوع مسیح آئے گا۔ اگر ہم مرے ہوئے ہوں گے تو وہ ہمارے بدن کو کیا کرے گا؟ جلائے گا، تاکہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو ہمیں اچھی جگہ یعنی سورگ میں بھیجے گا، اگر برے کیے ہیں تو پھر نرک بھی تیار ہے، اس میں بھی لوگوں نے جانا ہے۔ جنہوں نے پاپ کیے ہوں گے، جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کو نہیں دی ہوگی، وہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مگر خدا کے فضل سے ہم سب خدا کو جانتے ہیں، ہم سب نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، ہم سب نے خدا پر ایمان لے آیا ہے، خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدا پر توکل کیا ہے۔ ہمارے فانی بدنوں کو کون جلائے گا؟ خدا کا روح۔ فانی بدن کی اس زمینی برکتوں میں بھی شاملیت ہوتی ہے، شمار ہوتا ہے۔ ہمارا بزنس اگر مرا ہوا ہے تو وہ روح اگر ہمارے اندر ہے تو ہمارا بزنس بھی جیے گا اس دنیا میں، ہمارے بزنس کو بھی کامیاب کرے گا خدا۔ اگر ہمارے پریوار میں مرا ہوا ہے، کچھ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو بھی خدا کا روح کیا کرے گا؟ جلائے گا۔ اگر پریشانیوں کے سبب سے ہم مرے ہوئے ہیں، ان پریشانیوں کو بھی خدا کا روح کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ ہمارے بزنس کو زندہ کرے گا، ہمارے پریواروں کو زندہ کرے گا، ہمارے گھر میں سے جو کلیش ہے، جو بیماریاں ہیں، جو دشت آتمائیں ہیں، ان سے بھی ہمیں زندہ کرے گا، مکتی نجات دلائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا روح۔ ضروری کیا ہے؟ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں لینا۔ ہاللیلویہ۔ جب تک اس کا روح ہماری زندگی میں نہیں آئے گا تب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ جو وعدہ اس نے کیا کہ میں تمہیں روح حق، روح القدس دوں گا، جو وعدہ وہ کر کے گیا، اگر وہ وعدہ اب تک ہماری زندگی میں نہیں پورا ہوا تو ہمیں ضرورت ہے اس روح کو مانگنے کی، میرے عزیزو، پرارتھنا کرنے کی، خدا کے ساتھ وقت بتانے کی۔ بنا اس روح کی اگوائی سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی اگوائی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اپنی سوچ سے چلیں گے، آپ ایک جگہ پر سٹاپ ہو جائیں گے، مگر آنے والے وقت کا آپ کو نہیں پتا۔ آنے والے وقت میں کون سا بزنس آپ کے لیے اچھا ہے، کون سا بزنس آپ کے لیے بلیس ہے، کون سی جگہ آپ کے لیے صحیح ہے، کون سا پارٹنر آپ کے لیے صحیح ہے، کون سی وائف آپ کی زندگی میں آنی چاہیے، یہ آپ نہیں جانتے، مگر خدا جانتا ہے۔ اگر آپ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں لیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اگر آپ غلط جگہ پر بھی جا رہے ہوں گے تو وہ آپ کو رائٹ وے پہ لے کر جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کو نقصان سے دور رکھے گا، پریشانیوں سے دور رکھے گا، آپ کے پریوار کو بچا کے رکھے گا۔ اس نے کہا تو بچ اور تیرا گھرانہ بچایا جائے گا۔ اگر ہم نہیں اب تک بچے نہیں ہیں، اگر ہم نہیں ابھی تک خدا کو نہیں جانا، اب تک خدا کے روح کو نہیں لیا اپنی زندگی میں، تو ہم کیا بچے ہیں؟ ہمارا پریوار کیسے بچے گا؟ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں گے تو ہر کچھ، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ آپ کی زندگی، آپ کا کام کاج، آپ کی جاب، آپ کا پریوار بھی آپ کی بات سنے گا۔ ان کو پتا ہوگا کہ یہ خدا کا روح اس کے اندر ہے، یہ کلام کو
जानता है खुदा का ये जो बात कहता है वो सही होती है, वो कामयाब होते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा के रूह की मर्जी से वो बात कर रहे हैं। सिर्फ यीशु मसीह के मर के जी उठने पर ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसके आगे अब हमारी ड्यूटी है, हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम उसका प्रचार करें, और प्रचार बिना रुके काम नहीं करेगा मेरे शिष्यों, जब तक उस खुदा का रूह हदायत ना करेगा। इसलिए तो हम प्रार्थना में कहते हैं कि तेरा रूह हमारी अगुवाई करे, तेरा रूह हमसे बातचीत करे। खुदा का रूह है जो अब हमसे क्या करता है, बातचीत करता है, मुझसे बात करता है, आपसे बात करता है। हालेलुया। वो उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। जब वो आसमान पर गया, यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना, जब भी ये कलाम में पढ़ता हूं तो अलग ही एक अंदर से महसूस होता है कि यतीम, अगर हम दुनियावी तौर पे देखें, जिनके माँ बाप नहीं होते वो यतीम होते हैं, उनका कोई हाल जानने वाला नहीं होता। अगर कोई गरीब है तो उसके माँ बाप नहीं है, तो आप उसका हाल देख सकते हैं अपने मुल्कों में, इस देश में भी, कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है उन्होंने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, कोई नहाए हैं या स्कूल जा रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि पूछने वाले कौन है, माँ बाप। और यतीम कौन होता है, जिनके माँ बाप नहीं होते, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। इसी तरह उसने कहा अगर रूह तुम में नहीं है तो तुम क्या हो, यतीम हो। अगर उसका रूह है हम यतीम नहीं है, हमारा बाप हमारे अंदर है, हमारे साथ है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें जीने के लिए बताता है कि हम किस तरह उसके साथ चले, किस तरह खुदा को फॉलो करें, किस तरह अपनी जिंदगी बेहतर करें, अच्छे तरीके के साथ खुदा के साथ जिए। वो खुदा का रूह है मेरे अजीजों जो बताता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते मेरे अजीजों, अपनी मर्जी से हम 2-4 कदम चलेंगे, आने वाले दिनों में 2-4 महीने चलेंगे, मगर आने वाले सालों के बारे में कौन जानता है, खुदा जानता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखें, कामयाब दिन देखें, ब्लेसिंग से बड़े हुए दिन देखें, तो मेरे अजीजों हम खुदा के रूह की अगुवाई से चलेंगे तो वो हमें उस राह पर लेकर जाएगा जो कामयाबी की होगी, जो ब्लेसिंग की होगी, चंगाई की होगी, अच्छे दिनों की होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के आसमान पर जाने के बाद मेन जो हमारा मकसद है, खुदा का मकसद है, वो है उसके रूह से भरना, उसके रूह से भरना। उसका रूह ही है जो अन्य अन्य भाषाओं में क्या करता है, बातें करता है, खुदा के साथ क्या करता है, भेद की बातें करता है, इंसान नहीं करता। खुदा का रूह अगुवाई करता है, खुदा के रूह की मर्जी के मुताबिक अन्य जुबान में क्या होती है, प्रार्थनाएं होती है। खुदा के रूह के गाइडेंस से ही भविष्यवाणी जो है वो की जाती है, नबूवत जो है वो की जाती है, क्योंकि एक ही रूह है जो नबूवत करता है, जो इल्मियत का कलाम देता है, जो रूह सच दा कलाम देता है, जेड़ा लफ्जां दी तरतीब देंदा है, कौन है, खुदा दा रूह। ते रूह नूं लैना जेड़ा अपनी जिंदगी दे विच जरूरी है। जे रूह होएगा ते टिकट पक्की है, क्योंकि रूह जेड़ा वे वो बयाना है कादा, असी किथे जा रहे हैं। जिस तरह असी दुबई जाना है तो बस की टिकट लेने आ, और टिकट सबूत है कि असी दुबई जाना है, इस तरह ही रूह सबूत है, बयाना है, पर्ची है साडी कि असा किथे जाना है, स्वर्ग दे विच। जे साडे अंदर गुनाह होएगा तो रूह नहीं होएगा, क्योंकि वो पाक है, वो पाक जगह ते रहिंदा है। जे असी पाक आ, रूह साडे नाल है, तो सानू पता है साडा टारगेट की है, जाना किथे। हालेलुया, हालेलुया। सो जेड़ी जिंदगी रह गई है ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ खुदा दे रूह ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪ ਸਭ को बड़ी बरकत दे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ भाई बलविंदर के साथ मिलकर करेंगे।